جی یہ کتاب کا نام ہے کشف الصلاۃ آیت اللہ العظمیٰ، احسن زیدی مجتہد اعظم ہندوستان کے شاگرد سید باقر وصار زیدی کی تصنیف ہے، اور مذہب شیعہ خیر البریہ احکام معصومین کے عین مطابق یہ سید باقر وصار زیدی کی کتاب ہے۔ یہ دیکھیں، اس کتاب کو کافی دیر تک چھپایا گیا، اسے نشر بھی سید باقر وصار زیدی نے خود ہی کیا ہے، اور اس کتاب کے غالباً صفحہ نمبر اس کا 72 ہے، نماز عید اور جمعہ۔ اب اس عبارت کو غور سے پڑھیے، نماز جمعہ اور نماز جمعہ اور دونوں عیدوں کی نمازیں واجب ہیں، لیکن ہمارے امام زمانہ کی غیبت کے دوران یہ دونوں نمازیں ساقط ہیں، کیونکہ ان دونوں نمازوں کی پہلی شرط امام کی ظاہری حکومت ہونا ہے، جس کی عدم موجودگی میں یہ نمازیں پڑھنا امام کے حق پر ڈاکہ ڈالنا اور اللہ کی سرعی نافرمانی کرنا ہے۔ ان دونوں نمازیں پڑھنے، خطبہ دینے کا حق صرف امام وقت کو پہنچتا ہے، اس لیے ہمارے چوتھے امام نے تمام لوگوں پر لعنت بھیجی ہے جو امام کی جگہ خود اپنی مرضی سے نماز پڑھانے کھڑے ہو جائیں، جو ایسے لوگوں کے پیچھے نمازیں پڑھیں جو نمازیں پڑھتے ہوئے اور نہ پڑھتے ہوں مگر پڑھنے والوں سے راضی ہوں۔ ابھی جس طرح مولانا سجاد کی صحیفہ سجادیہ میں نے اس کا حوالہ دیا کہ مولانا راضی ہونے والوں اور ان کے اعمال اور ان کے آئندہ لوگوں پر لعنت فرمائیے۔ یہ دونوں کتابیں آپ کے سامنے ہیں۔ پھر وہی سوال، یہ ہر ہفتے سوال آتا ہے جی فیس بک سے، لیکن بسم اللہ میں جب آگے آئے تو جواب دوں گا۔ شہزاد رضا صاحب، نماز عید اور نماز جمعہ کی امامت کا حق کسی غیر معصوم کو ہے؟ نہیں 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 ہے، ٹھیک ہے جی، اتنی نہیں کافی ہے، یہ صرف معصوم کو ہے احکامات معصومین کی روشنی میں۔ یہ میں نے پہلے بھی بتا دیا، میں پھر بتا رہا ہوں، دعائے جمعہ و عیدین، صحیفہ کاملہ، صحیفہ سجادیہ، مولا سرکار سید الساجدین زین العابدین بادشاہ صلوات اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں پہ اس میں لعنت فرمائی کہ نماز جمعہ اور نماز عیدین مالک نے فرمایا کہ اس کی امامت ہمارا حق ہے، جو اس کو ہم سے چھین لے، جو اس کے ساتھ شامل ہو یا اس پہ راضی ہو تو مولا نے اس لعنت فرمائی ہے۔